آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف آئی + ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے ایمان کے سائے میں محفوظ رہنے کی تلقین، صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دے کر سارے رسولوں کو بھیجا گیا۔ شرعی طریقوں پر زندگی گزارنے کا فرمان، اگر تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ بدعمالیوں سے دور رہنے کی ہدایت، ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو۔ کیجئے ہر وہ کام جس سے راضی ہو پروردگار۔ قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے، اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ حق کی پکار، جانیے دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کیوں شرط ہے ایک اللہ پر اعتبار۔ ہر پیر رات 9:30 بجے صرف آئی + ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کیا گھر میں محرمات کو دے دے، آپ نے پھینک دیا نا، اب اس انگوٹھی کو میں دوبارہ نہیں پہنوں گا، اور انگوٹھی چھوڑ کر چلا گیا۔ سوچیے اب کیسی اتباع تھی صحابہ کی کہ نبی نے پھینک دیا، عورتوں کے لیے حلال ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں، نبی نے پھینک دیا نا۔ اب ہمارا نوجوان، رسول اللہ فرمائے تم میں سے جب کوئی نوجوان قصد کرتا، ارادہ کرتا ہے کہ آنکھ کا انگارہ ہاتھ میں پہنے تو وہ کیا پہن لیتا ہے؟ انگوٹھی پہن لیتا ہے، مردوں میں، عورتوں میں نہیں، مردوں میں ہے نا۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ نکاح طے ہو رہا ہے ہمارا، شادی، شادی طے ہوتی، شادی سے پہلے خرافات کے بغیر تو شادی ہوں گی، تو ایک رسم ہو گیا۔ اب یہ نوجوان اپنی شادی کا اعلان کیسے کر رہا ہے؟ ارے ہاتھ میں آپ کے سونے کی انگوٹھی، رشتہ ہو گیا میرا۔ مطلب رشتے کا اعلان، حدیث کہہ رہی جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرتا ہے جہنم کا آنکھ کا انگارہ پہننے کا تو وہ ایک انگوٹھی پہن لیتا ہے۔ اب ہماری شادی ہو رہی تو جہنمی عمل سے شروع ہو رہی، مرد انگوٹھی پہنا ہوا ہے، ارے رسم ہوگا تیرا، شادی ہے بیٹے میری، اب کہیں بھی جا رہا تو ہاتھ آگے، انگوٹھی شادی طے ہو گئی، ماشاء اللہ مبارک شادی۔ بلکہ یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سے 20-30 سال پہلے سونے کی انگوٹھی نہ ہو تو اس کی شادی مانتے ہی نہیں تھے لوگ۔ کیا جھوٹ بول رہا، کیا ہے سونے کی انگوٹھی بتا، شادی نہ تیری بتا، ارے ہے، ارے غریب گھر میں دیتی ہوں گے تیرے۔ اب میں لڑکی کیوں کہہ رہا ہوں دے دیے ہوں گے، کیونکہ وہ لینے کے عادی ہے نا، اس لیے میں اسے دے دیے بولتا ہوں۔ جو چیز لائی جاتی ہے تو اس کو کچھ دیا جاتا ہے، اب جب اس نے لے رہا مطلب اس نے جا رہا نا۔ تو جنرلی جو لوگ جہیز وغیرہ لیتے تو میں ان کو بولتا ہوں کہاں دیا آپ کو؟ ارے دیے نہیں بھائی، ہم لانے والے نہیں، جہیز لے رہے تو مطلب آپ جا رہے اب، ٹھیک۔ تو ارے انگوٹھی نہیں مطلب شادی نہیں تمہاری، ایسے حال تھا، ابھی سونے کی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آنکھ کا انگارہ، تو ہمارے اگر نکاحوں کی ابتدا جہنمی عمل سے شروع ہوتی تو اس نکاح میں کیا خیر و برکت ہوگی ہم سوچ ہی سکتے ہیں۔ تو آپ نے پھینک دی۔ آئیے اس کے علاوہ آپ نے کتنا ناپسند کیا مردوں کا انگوٹھی پہننا سونے کی۔ آئیے سنیے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ نسائی کی روایت، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نجران کے شہر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا چہرے مبارک پھیر لیا اور فرمایا، تو میرے پاس اپنے ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ لے کر آیا ہے۔ وہ آیا آپ سے ملنے کے لیے بیٹھا، اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھتے آپ نے چہرہ پھیر لیا اور کہا، تو میرے پاس ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ لے کر ملنے آیا ہے، میں کیسے ملوں ایسے آدمی سے جو آنکھ کا انگارہ میرے ہاتھ میں لے کر آیا ہے؟ آپ نے پسند نہیں کیا، آپ نے اتار کر پھینک دی۔ اب وہ چونکہ باہر سے آتا مہمان تھا، اس کی تو اتار کے نہیں پھینک سکتے تھے نا، اس کو کراہت بتائی۔ صحابی تھے تو اتار کر پھینک دیا، چونکہ صحابی پہ آپ جانتے تھے یہ تعلیم دینا تھا، پھینک دیا۔ تو کوئی مرد سونے کی انگوٹھی نہ پہنے، لوہے کی انگوٹھی نہ پہنے، پیتل کی اور تانبے کی انگوٹھی بھی نہ پہنے، یاد رکھیے۔ آئیے میں آگے باتیں رکھوں گا انشاءاللہ، سونے کے علاوہ بھی مرد دوسرے نہیں پہن سکتا ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے مردوں کے لیے صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، صرف ایک چاندی کی انگوٹھی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی چاندی کی پہنی تھی وہ ایکچولی حقیقت میں ایک مہر تھی۔ مہر سمجھتے ہیں آپ؟ سٹیمپ تھا۔ اس کے لیے جو روایت آتی ہے وہ اس طرح سے، صحیح بخاری کی روایت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو خط لکھنا چاہا
ٹھیک ہے, روم کے بادشاہ کو, رومن جو ایمپرر تھا, اس کو خط لکھنا چاہا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, یہ جو بڑے جو بادشاہ شاہان ہوتے ہیں یہ بغیر مہر کے کوئی خط اور خطوط یا چیزوں کو قبول ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا, مطلب یہ بغیر سیل کے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں؟ تو کہاں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے پھر بنا دو. آپ کو ایک چاندی کی انگوٹھی بنا کر لا کے دی گئی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پہن لیا. سمجھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ بادشاہ سلاطین, بڑے بڑے جو بادشاہ, یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کوئی لیٹر جب تک کہ اس پہ سیل یا مہر نہ ہو. آپ نے کہا ٹھیک ہے لاؤ. آپ کو ایک مہر بنا کے لا کے دی گئی جو چاندی کی انگوٹھی کی شکل میں تھی, اور اس کے ٹاپ میں جو ہے لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لیا. یاد رکھیے, سمجھ رہا بات کو؟ تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ کوئی انسان چاہے تو چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے, چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے یہ عمل کیا اور کسی نے ایک دوسرے کو نہیں روکا. سادی انگوٹھیاں پہنی انہوں نے, وہ مہر نہیں تھی ان کی, حالانکہ کسی نے نہیں کہا. اس سے پتہ چلا یہ سنت ہو جاتا ہے, جو کہ صحابہ کا اس پر اتفاق ہے کہ انہوں نے پہنا اس کے بعد. ٹھیک ہے, آپ چاہے تو انگوٹھی پہ اپنا نام بھی لکھا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ, اور وہ اسٹیمپ پر مہر تھا. آپ کو اگر یہ بات آج نہ سمجھ رہی ہوں کہ اب یہ اسٹیمپ وہ ربر کی اور وغیرہ آتے ہیں نا, یا ڈیجیٹل سگنیچر آ رہے ہیں, لیکن اگر آپ میں سے بہت زیادہ پرانی بات نہیں کرتا, 1960-70 تک بھی جو لوگ گورنمنٹ آفیسز میں تھے, مہر جنرلی انگوٹھی کی شکل میں ہوا کرتی تھی. آپ لوگ پوچھیے جو وزیر, بادشاہ وغیرہ یا اس طرح کا زمیندار وغیرہ ہوتے تھے, انگوٹھی ہوتی تھی. جیسی کچھ ہوتا تھا وہ نکال کے انگوٹھی دیتے تھے. اسی لیے آپ روایتوں میں سنتے نا, ایک بادشاہ جو ہے فقیر سے ملا, پھر اس نے کہا کہ انگوٹھی رکھو میرے پاس آنا. وہ انگوٹھی ایکچولی اس ٹائم تصدیق نامہ ہوتی تھی, اور اس کا ڈپلیکیشن کرنا وہ ایسا جرم تھا کہ اس سے سزائے موت مل جاتی تھی. وہ انگوٹھیاں اتنی امپورٹنٹ ہوتی تھی, اس کو ڈپلیکیشن, جیسا انڈین اسٹیمپس ہوتے ہیں نا, آپ ڈپلیکیٹ نہیں بنا سکتے, اگر پکڑے گئے تو بہت سخت جرمانے اور سزائیں ہیں. تو ویسے ہوا کرتی تھی, تو وہ دے دیتے تھے نکال کے. روایتوں میں آپ سنتے ہیں انگوٹھی نکال کے بادشاہ نے نکال لے کر آنا. ایکچولی وہ انگوٹھیاں مہر ہوا کرتی تھی, اس میں سیلس ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو مہر ہوتی تھی, لوگ ہاتھوں میں پہنتے تھے, جب ضرورت نکالا اسٹیمپ کے جیسا اس کو مارا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ رکھ لیا. تو مہر تھی, یاد رکھیے. نبی اکرم تو اس سے پتہ چلا کر سکتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہر کو عموماً الٹا پہنتے تھے, سیل کو اندر ڈال دیتے تھے, ادھر اس کا حصہ. اسی لیے بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ اگر انگوٹھی پہننا ہے تو اوپر کا حصہ نیچے کر دینا. حالانکہ آپ سیل نہیں ہو, پھر بھی چونکہ آپ سب الٹا پہنتے تھے, اس لیے وہ کیا کرتے, اوپر کچھ بڑا ہوتا ہے نا انگوٹھی پہ جنرلی, اس کو نیچے کر دیتے ہیں اور نیچے کا حصہ اوپر کرتے, چونکہ آپ سب کی مہر تھی اور آپ الٹا پہنتے تھے اس کو, اوپر کا حصہ نیچے, نیچے کا حصہ. ٹھیک ہے, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ملتی ہے روایت کے اندر, جو کہ ابو داؤد کی صحیح روایت جو ہے, اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے, رائٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی, لٹل فنگر, چھوٹی انگلیوں میں جو ہے اس کو جو ہے انگوٹھی کو پہنا کرتے تھے. ان کے تعلق سے آتا ہے, جو روایت کرتے ہیں, روایت کے الفاظ تھے, محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے سلط بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی دائیں جو ہے انگلی میں, چھوٹی انگلی میں جو ہے انگوٹھی دیکھی, تو پوچھا یہ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنے ہوئے. انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اسی طرح انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھا, اور انگوٹھی کے نگینے کو ہتھیلی کی پشت, وہ نگینہ بولے تو وہ سیل تھا, اسٹیمپ, مطلب انگوٹھی کے اوپر ایک نگ تھا, اس نگ میں لکھا تھا محمد رسول اللہ. تو میں نے دیکھا کہ وہ الٹا پشت کی طرف کر کے پہنا کرتے تھے, اور جو ہے انہوں نے کہا یہ سمجھانا کہ ایسا صرف عبداللہ بن عباس کرتے تھے, بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ یہ تمہارا عمل ہے؟ تو کہا نہیں, اللہ کے رسول کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا. تو چھوٹی انگلی میں الٹا کر کے لکھا ہوا حصہ نیچے اور بیک سائڈ کا حصہ اوپر رہتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اسی طرح ایک روایت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگلی میں پہنا کرتے, اس کو عام زبان میں رنگ فنگر ہی بولتے ہیں نا عام زبان, بہرحال تو یہ انگلی میں پہنا کرتے تھے. تو اس سے علماء لکھتے ہیں انگوٹھے میں عموماً پہنا نہیں جاتا ہے, کہیں بھی کسی بھی کلچر میں انگوٹھے میں انگوٹھیاں نہیں پہنی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بہت زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں جو ہے وہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو انگلیوں کے تعلق سے آتا ہے. تو علماء لکھتے ہیں یہ دو میں پہنی جا سکتا, رائٹ کے اور لیفٹ میں بھی کوئی چاہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک میں کہہ رہا ہوں, دو تو آپ ٹھیک ہے, مطلب کوئی ایک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہنتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ پہنیے چونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہے, یا یہاں پہنیے, یا اس کے علاوہ آپ یہاں پہنیے. یہاں یہ انگلیاں ہیں آپ کے لیے آپشنز جس میں آپ انگوٹھی پہن سکتے ہیں. انگوٹھے میں جنرلی کوئی کلچر میں تو اس کا حدیث میں اس لیے ڈیفینیشن نہیں. اب یہ دو انگلیوں کا کیا ہے, کیونکہ عموماً ہمارے پاس شہادت کی انگلی بولے 1 2 3 3 چڑھا ہوا ہے اس کے اندر,
اب آئیے یہ انگلی کا کیا ہے اس کے تعلق سے بھی دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلے دیکھیے لوہے کی انگوٹھی پہننا یا دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے تعلق سے جو روایت آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا. اسی طرح جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے یہ نسائی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے. اور آپ نے جب کہا 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے تو آپ اشارے سے یہ 2 انگلیاں بتا رہے تھے، 2 انگلیاں، انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر، ٹھیک ہے، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ہے نا، ٹھیک ہے. یہ 2 انگلیوں میں آپ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے ان 2، حدیث میں الفاظ نہیں کون سی لیکن حضرت علی نے اشارہ کیا، راوی کہتے ہیں ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے. تو اب آپ یہ 2 عورتوں کے لیے نہیں ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں عورتیں پورے ہاتھ میں پہنے، انگوٹھے میں پہنے، انگلیوں میں پہنے، کتنی پہننا ہے پہنے، ان کے لیے مسئلہ نہیں. مردوں کے لیے یہ 2 میں منع کیا ہے. تو اب یہ 2 اور یہ 2 میں انگوٹھی پہنی نہیں جا سکتی. اس میں تو پہنی نہیں جاتی تو اس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں گیا. جس میں پہنی جا سکتی وہ صرف یہ 2 ہے. بات آ گئی. تو یہ 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، 3 میں نہیں، اور یہ 2 میں انسان پہن سکتا ہے، 3 میں. لیکن انگوٹھے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے اس کی بحث میں ہم نہیں جاتے، چونکہ اس زمانے میں بھی انگوٹھے میں کوئی انگوٹھی نہیں پہنتا تھا اور آج بھی نہیں پہنتا. کبھی دیکھا آپ نے کوئی عورت کو انگوٹھے میں انگوٹھی پہنتے یا کسی ضرورت ہی نہیں ہے، یہی 4 انگلیاں ہیں. تو 2 انگلیوں میں جائز ہے پہننا، 2 میں منع ہے سیدھا. تو یہ 2 انگلیوں میں آپ کو انگوٹھی نہیں پہننا ہے، اور دیگر دوسرے دھاتوں کی انگوٹھی مردوں کو نہیں پہننا ہے. تو مرد صرف چاندی کی، عورتوں کے لیے ساری چیزیں جائز ہیں. چونکہ عورتیں سوال کرتی ہیں کیا عورتیں امیٹیشن جویلری پہن سکتی ہیں؟ ہاں پہن سکتی ہیں، لیکن جب کوئی پوچھے اوریجنل ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا نہیں. چونکہ آپ سونے، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات، پلیٹینم کچھ بھی پہنی مسئلہ نہیں آپ کے لیے، چونکہ وہ آرنامنٹ ہے، زیور ہے، اور زیور عورتوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، لہٰذا وہ کچھ بھی پہنے. لیکن عورتیں پوچھتی کیا ڈپلیکیٹ اور جو امیٹیشن ہو، ہاں بالکل آپ پہن سکتے ہیں. لیکن جب کوئی آپ سے پوچھے کیا اوریجنل ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا نہیں، امیٹیشن جویلری، 1 گرام جویلری. 1 گرام جویلری سمجھتے نا، 1 گرام سونا ہوتا ہے اس میں، صرف جتنی بھی جویلری 1 گرام سونے سے بنی ہوتی صرف، ٹھیک ہے. مطلب ایکچوئل دوسرا دھات ہوتا ہے اور 1 گرام سونا اسے مکس ہوتا ہے. تو بولنا پڑے گا نہیں 1 گرام گولڈ ہے، بولنا پڑے گا نہیں امیٹیشن جویلری، بولنا پڑے گا نہیں یہ گولڈ نہیں ہے پلاٹینم ہے، بولنا پڑے گا نہیں یہ تانبا پیتل یا جو بھی ہے. بہرحال ٹھیک ہے، یہ بات ہوگا. تو یہ رہا معاملہ انگوٹھی کا. تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل ہو سکتا ہے انشاءاللہ. عزیز جی السلام علیکم. شیخ میرا سوال ہے، آج کل کئی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو انگوٹھیاں پہنتے ہیں تو چاندی کی انگوٹھیوں میں کوئی موتی یا پھر کوئی حقیق پہنتے ہیں ساتھ میں، کیا درست ہے یا اس کو پھر کیسا پہنا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بھائی نے سوال کیا کہ چاندی کی انگوٹھی میں کوئی نگ وغیرہ یا پتھر یا لوگ عقیق پہنتے ہیں، اس کا پہننا کیسا ہے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی کے تعلق سے آتا ہے کہ اس میں حبشی نگ لگا ہوا تھا، حبشہ کا ایک نگ لگا ہوا تھا. لیکن ہم جانتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مہر تھی. مطلب پتہ چلا چونکہ مہر اگر نگ میں بنائی جائے تو بہت نفاست کے ساتھ وہ اسٹیمپ پڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ نگ کے اندر محمد رسول اللہ جو جڑا ہوا وہ لکھا ہوا تھا جو آپ مارتے تھے. لیکن ایسی کوئی صحیح روایت نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنی اس کے اندر عقیق کا پتھر تھا. ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی. بہت سے لوگ بولتے ہیں عقیق کا پہننا سنت ہے، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں کہ عقیق کا پتھر پہننا سنت ہے. تو لہٰذا میں کہوں گا اوائڈ کیجیے، زیادہ بہتر ہے. یا نگ تھا تو آپ پہن سکتے کوئی پتھر، لیکن آپ یہ سوچ کے مت پہنے کہ عقیق ہے اور یہ سنت ہے. دوسرا، بہت سارے لوگ انگوٹھیوں میں نگ پہنتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نگ خیر کو لاتا، ہرا پیلا نگ میرے کو غصے کو ٹھنڈا رکھتا، اور نیلا نگ کسٹمر کو زیادہ لاتا، اور روبی ہے سمجھو تو یہ گڈ لک لاتی، یہ ایگزام میں مدد کرتا، اور سارے پہن لیتے ہیں. اس عقیدے سے اگر آپ پتھر کنکر پہنتے تو پھر تو اتار دیجیے، اس لیے کہ تو شرک ہے. یہ تو شرک ہے کہ وہ پتھر، وہ نگینہ، وہ موتی یا وہ ڈائمنڈ آپ کے لیے خیر لائیں گا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک طرح سے اس کو آپ نے کیا کیا، وہم، مطلب جس کو کہتے ہیں نا ایک شگن بنا لیا. اور آپ سمجھ کی حدیث ہے کسی عمل سے انسان کو کسی شگن نے اگر روک دیا تو اس نے شرک کیا. مطلب اس شگن کو اس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے برابر ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خیر لا سکتا ہے، شر کو دور کر سکتا ہے. لہٰذا اگر آپ سادی انگوٹھی پہنتے سب سے بہتر ہے. آپ کچھ نگ لگانا چاہیں، چونکہ آپ سمجھیں انگوٹھی میں ایک آتا ہے کہ نگ تھا، حبشی نگ جڑا ہوا تھا، تو وہ اس پہ لیکن لکھا ہوا تھا، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کا یہ سوچنا کہ الگ الگ نگ، الگ الگ نام یا عقیق سنت ہے، یہ درست نہیں ہے. الگ الگ نگ ٹھنڈائی، گرم، بچے، اولاد، کسٹمر، خیر، لک، ان لک، تو بہرحال پھر تو غلط ہے. پھر آپ سادی چاندی کی ایک پہنی، وہ زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ. پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے
सीरतुन नबी की वो तालीमात जो हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है, हर पीर दोपहर 2:30 बजे और रात 8 बजे, सिर्फ आई+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर देने में सबसे आगे। कोई गैर मुस्लिम तड़प रहा हो और आपके खून देने की वजह से उसकी जान बच सकती है, ज़रूरी है कि आप ये अजर कमाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया, एक मासूम को मारना पूरे इंसानों को मारने का गुनाह लिखा जाएगा। आतंकवाद का विरोध शेख अरशद बशीर मदनी के साथ हर मंगल रात 9:30 बजे, सिर्फ आई+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। इंशाल्लाह जिस अब मैं आपके सामने कुछ बातें जूतों के ताल्लुक से, कि मतलब फुटवेयर जिसको बोलेंगे, जूता हम जो पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, या इसी तरह जो है फुटवेयर जिसको हम कहेंगे, जूते चप्पल का पहनने के क्या अदब है, कैसे पहना जाए, कैसे उतारा जाए, कौन सा पहना जाए, कौन सा ना पहना जाए, मर्दों के लिए कैसा हो, औरतों के लिए कैसा हो। चंद बातें बहुत सारे लोग सवालात कर रहे थे, तो मैं आपके सामने जो है चंद बातें मौज़ू के ताल्लुक से, सॉक्स उसमें इंशाल्लाह इंक्लूड कर लेंगे, और साथ में जूते के ताल्लुक से रखूँगा, ताकि जूता पहनने जैसा अमल भी अगर हम करें और सुन्नत के मुताबिक करें तो इंशाल्लाह जिस ये भी बायस अजर और सवाब मिल जाएगा, और इसके फ़ायदे भी हम उठाएँगे। मुबाह अमल है, जायज़ है जूता पहनना, उस पर अगर सुन्नत के मुताबिक हो इंशाल्लाह तो अजर सवाब देगा। आइए चंद अहम बातें जूते के ताल्लुक से। जूता भी एक ऐसा अमल है जो मैं और आप सब पहनते हैं, चप्पल, जूता, सैंडल, स्लीपर्स, और क्या क्या नाम देना है आपको ले लीजिए, ठीक है, फुटवेयर जिसको बोलेंगे। इसकी भी अगर अदब जान ले तो हमारा ये पहनना उतारना भी बायस अजर और सवाब देगा। पहले मौज़ू सॉक्स के बारे में देखते हैं क्या बात आती है। मोज़े पहनना मुस्तहब है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉक्स पहना करते थे, ये मुस्तहब है। हदीस के अल्फाज इस तरह से जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है, मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं कि हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ों का तोहफ़ा दिया, सॉक्स का जो गिफ्ट दिया, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया। एक सहाबी थे दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने अल्लाह के रसूल क्या भेजा तोहफ़े में, सॉक्स, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल किया। इससे एक बात जो पता चल रही, क्या मालूम आपको, किसी गिफ्ट को और किसी तोहफे को मामूली नहीं समझना चाहिए। कोई सॉक्स जो तो आप ही बोलेंगे हाँ जूते नहीं ला और सॉक्स ला रहे, खाली चलो जाओ यहाँ से, इतने हकीर समझेगी हमको, दिए गए आपने एक्सेप्ट किया। तो हमें भी कोई अगर सॉक्स देता है तो हम उसको मना नहीं कर सकते। वैसे तो हदीस में अगर तुम्हें बकरे के जानवर के खूर भी तोहफे में दिए जाए तो उसे ले लिया करो, क्योंकि खूर या पाए सबसे हकीर चीज़ होती है ना पैर की। आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, आज तो उसके लिए लोग तड़पते हैं, नंबर लगा के खाते हैं। कॉन्टेक्स्ट चेंज होता ज़मीन ज़माने से, अभी तो मामला उल्टा है ना। लेकिन देखा जाए तो तब क्या होता था, अरे कौन जलाएगा कौन नहीं, फेंक वेस्ट। आज वेस्ट नहीं भाई, नंबर लगा के कितने महंगे मिलते हैं, तो वो भी दिए जाए खूर, एक्सेप्ट करो उसको, कबूल करो। तो यहाँ आपको मौजे दिए गए सॉक्स, तो ये नहीं कहा कि भाई जूता नहीं आया मौजे आ गए खाली, या जूते का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मौजे आ गए। एक्सेप्ट किया आपने किसी तोहफे को, अल्लाह के रसूल की शख्सियत को आप देखिए, आपका मुकाम देखिए, और लोग छोटी छोटी चीज़ें देते थे और आप कबूल करते थे, पहनते थे, और लेकर फिर दूसरों को गिफ्ट भी कर दिया करते थे। ठीक है, चलिए आगे आइए। इब्न माजा की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक रिवायत आती है, वो ये है कि नज्जाशी बादशाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 सियाह रंग के मौजे तोहफे में भेजे, सॉक्स तोहफे में भेजे, 2 ब्लैक कलर के, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया और इस्तेमाल किया, कबूल भी किया, एक्सेप्ट भी किया, यूज़ भी किया। ठीक है, तो लिहाजा सॉक्स का रंग आपके कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हदीस में एक आगे एक सॉक्स दिया गया आपने एक्सेप्ट किया, और एक आगे ब्लैक सॉक्स दिए गए और आपने उसको एक्सेप्ट किए। इसमें जो भी रंग आप पहनना चाहे पहने, सॉक्स पहने जा सकते हैं, और सॉक्स पर मसा भी किया जा सकता है। कब? जब आपने वज़ू पहले से किया और फिर सॉक्स को पहना हो। ठीक है, मुकीम के लिए 1 दिन तक उस पर वज़ू चलता है, मतलब मसा कर ले तो काफ़ी, और मुसाफिर के लिए 3 दिन तक। इसकी तफसीलात मेरा एक पूरा लेक्चर है, सफ़र का बयान, उसमें मैंने इसकी नमाज का तरीक़ा सफ़र में उसमें लिया है। अब आइए जूतों की तरफ चलते हैं, और जूता पहनना याद रखिए मुस्तहब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गज़वे के सफ़र में ये फरमाते हुए सुना, उन्होंने गज़वे के सफ़र में फरमाते हुए सुना, जूता कसरत से पहना करो, जूता बहुत ज़्यादा पहना करो, इसलिए कि जब तक आदमी जूता पहनता रहता है वो सवार रहता है। अब उलमा इसे कई माने लेते हैं इसकी शरह में। एक माना यह है कि जैसा एक सवार, घुड़सवार है ना, ऊंट सवार सवारी पे बैठ जाता है, तो सवारी पे बैठने से नीचे वाली चीज़ों से वो महफूज हो जाता है, कीड़े कांटे कंकर, सांप बिच्छू,
घोड़े बैठा है ना, सेफ हो जाता है। तो एक माना ये है कि वो सवार हो जाता है, मतलब जमीन के जानवरों से, कीड़े मकोड़ों से और इसी तरह जो है कांटे वगैरह से महफूज हो जाता है। और एक माना ये कि वो सवार की हैसियत है, जैसा सवार होता है ना घोड़े पे, वैसा जूता पहनने वाला सवार मतलब सफर पे है। वल्लाहु आलम जो भी इसका माना हो हदीस का, लेकिन ये माना है कसरत से पहना करो, इसलिए कि इससे तुम महफूज रहते हो, या सफर में, जो भी इसका माना है। ठीक है, तो पहनने का हुक्म दिया, इसलिए मैंने कहा मुस्तहब है शूज को पहनना, याद रखिए। ठीक है, इसी तरह शूज पहनने का अदब ये है, पहले राइट पैर में और फिर लेफ्ट पैर में पहनना चाहिए। और सही बुखारी की रिवायत है, माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती और कहती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते, कंघी करते और जूता पहनते तो सीधे से उल्टे की तरफ करते, सीधे से उल्टे की तरफ, सीधे से। कटिंग भी करते सीधे से उल्टे, नाखून काटते सीधे से उल्टे, सर के बाल काटते सीधे से उल्टे। इसी तरह आप नहाते तो पहले सीधे तरफ फिर उल्टे तरफ पानी डालते। इसी तरह जूता पहनते तो पहले सीधा फिर उल्टा। इसी तरह कोई भी काम करते तो फर्स्ट राइट देन लेफ्ट, याद रखिए आप क्या करते थे। इसी तरह जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि आपका जो जूता था, सही बुखारी की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं आपके जूते में 2 लेस थे, 2 तस्मे थे, 2 लेस थे। इसका मतलब ये कि लंबे लंबे लेस वाले होते हैं ना पुराने जूते, अगर आपने देखे होंगे, पैर चला जाता है और शुरू से लेस होते हैं, पूरा लेस 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 ऊपर तक लेस, फिर उसको बांध दिया जाता है। शूज़ लंबे होते थे जनरली, तो 2 लेस थे। और एक रिवायत जो बुखारी की उसमें आता 1 तस्मा था। तो इस दोनों को मिला ले तो पता चला एक जूता होगा जिसमें 2 तस्मे थे, एक जूता होगा जिसमें 1 तस्मा था। 1 लेस एंड 2 लेस वाले आपके जूते हुआ करते थे। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूतों को खड़े रहकर पहनने से मना किया। हदीस के अल्फाज इस तरह से हैं, और ये रिवायत जो अबू दाऊद की आपने फरमाया, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े रहकर जूता पहनने से मना किया। इस ताल्लुक से उलमा इसकी वजाहत करते हैं इस हदीस की इस तरह से कि ऐसा जूता जिसको खड़े रहकर पहनना दुश्वार है और जिसको खड़े रहकर पहनने के खतरे की वजह से आप गिर सकते हैं, वो जूता है जिसको खड़े रहकर नहीं पहनना चाहिए। वरना अगर जूता ऐसा है कि जिसको आप खड़े रहकर पहन सकते तो पहनने में कोई हर्ज नहीं। अब जूता क्यों, चप्पल ले लीजिए, चप्पल को तो कोई जरूरत ही नहीं बैठने की, आप सीधा पैर डालना है। सैंडल ले लीजिए, कुछ नहीं करना, पैर डालना है, ऊपर उठा के उसका बक्कल, क्लिप, वेलक्रोल वो चिटका देना है, बस खत्म हो गया, तो मसला ही नहीं। तो उलमा लिखते हैं इस हदीस की शरह में, ये वो जूते हैं जिनको बैठे बगैर, आप देखिए वो 2 तस्मे वाला 2 लेस वाला शूज, उसको खड़े रहकर कैसा आदमी पहनेगा? अगर ऐसा आदमी खड़ा ऐसा उठा के पहनेगा पैर, कितना रिस्क है कि वो गिर जाए, है ना। तस्मा हो, बांधना है उसको, लेस है, नहीं हो सकता है ना। तो क्या करे फिर? बैठ कर पहने, ठीक है। लेकिन उलमा लिखते हैं अगर ऐसा जूता है, बहुत आसान है, हाफ शूज होता है कुछ, मालूम ना, आगे जूता होता है और पीछे खाली होता है, बैक नहीं होता, सैंडल जैसा खाली पैर डालना। इसी तरह ऐसा शूज है जिसमें आप खुद पैर डालते खड़े खड़े, ठीक है, और अंदर खुद चला जाता पैर, मतलब उसको ना उंगली से डालना है, ना उठाना है, ना मेहनत करना, खड़े आप खड़े खड़े खाली यूं करते और अंदर पैर चला जाता है ना, होते हैं ना ऐसे शूज बगैर लेस के। तो ये उलमा लिखते हैं वो शूज मुराद है यहाँ, जो शूज खड़े रहकर पहनने में चांसेस हाई है कि आप गिर जाए, तो उससे मना किया गया, ठीक है। तो लिहाजा खड़े रहकर मना किया गया। इसी तरह सिर्फ एक पैर में जूता पहनने से आपने मना किया। सही बुखारी की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी आपने फरमाया, कहा कोई शख्स एक पाँव में जूता पहने और एक पाँव बगैर जूते के ना चले, या तो दोनों में पहने या तो दोनों छोड़ दे। सिंगल पैर में जूता पहनना मना है। एक दूसरी बात में हमने फरमाया एक पैर में जूता शैतान पहनता है, शैतान एक पैर में जूता पहनता, क्यों? वो गायब का मामला हम नहीं जानते, ठीक है। एक पैर में तो कहा तुम एक पैर में ना पहना करो, या तो दोनों में पहनो या दोनों से उतार दिया करो। तो जूता हमको या तो दोनों पहनना या दोनों उतार देना। इसी तरह मर्द औरतों जैसे जूते और औरतें मर्दों जैसे जूते पहनना हराम है। मैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, अबू दाऊद की हदीस है, अबू मालिकिया जो है रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास हम गए और दरियाफ्त किया, सवाल किया कि जो औरतें मर्दों सा जूता पहनती हैं इसके बारे में क्या हुक्म है। तो मैं आयशा ने फरमाया कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए सुना कि मर्द बनने वाली औरत पर लानत है। मतलब वो कहती है कि उन्होंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए कि मर्द बनने वाली औरत पर लानत है, मतलब मर्दों जैसी कोई हरकत करने वाली औरत पर लानत है। और रिवायत में ऐसे अल्फाज हैं, जो औरत मर्दों सा जूता पहने इसके बारे में ये हुक्म है कि आयशा ने फरमाया अल्लाह के रसूल ने मर्द बनने वाली औरत पर लानत फरमाई है। और दूसरी रिवायत है जूता पहनने और उतारने की जो सुन्नत है वो क्या है, उसमें वो भी तफसीलात आ जाती है। सही बुखारी की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जब कोई जूता पहने तो पहले दाएं पैर में पहने, फिर बाएं पैर में पहने, और जब उतारे तो पहले बाएं पैर का उल्टे का उतारे और फिर सीधे का उतारे, ठीक है। इसे बुखारी ने रिवायत की। तो जूते के ताल्लुक से सवाल हुआ, हज़रत आयशा ने फरमाया मर्द बनने वाली औरत पर लानत है,
چونکہ وہ جوتا پہن رہی مردوں کا، اس پہ لعنت کی گئی. جوتا پہنے اور اتارنے کا ادب کیا ہے؟ جوتا جب پہنے تو فرسٹ رائٹ میں پہنیں گے اور سیکنڈ لیفٹ میں، جب اتاریں گے فرسٹ لیفٹ کا اتاریں گے پھر رائٹ کا اتاریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جوتا پہننے کے آداب تھے، جوتا اتارنے کے آداب تھے. تو عورتوں اور مردوں کا جوتا الگ ہونا چاہیے. اور کیسے الگ ہوتا ہے؟ ان کے شیپس اور ڈیزائن الگ کرتے، یاد رکھیں، جس کو دیکھتے ہی آپ پہچان لیں گے کہ یہ عورتوں کا جوتا ہے اور یہ مردوں کا جوتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو اہم باتیں میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل ہو سکتا ہے انشاءاللہ عزیز. جی السلام علیکم فیض بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ عورتوں کو مردوں کے جیسے شوز نہیں پہننا چاہیے، تو آج کل جو اسپورٹس شوز چل رہے تو اکثر آپ ڈیزائن دیکھیں گے تو لڑکے اور لڑکیوں کے دونوں کے سیم ہی رہتے. تو کیا لڑکیاں ویسے شوز پہنیں گی اسپورٹس؟ کیونکہ آج کل وہ پنجابی کرتے پاجامے پہ شرٹ شلوار پہ سبھی پہن رہے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ جو کینوس شوز جو پہنتے اسکولس میں لڑکے لڑکیاں تو وہ ایک جیسی ہوتا ہے. بھائی نے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے جو شوز پہنتے ہیں لڑکی اور لڑکیاں، تو اس میں بہت سارے شوز اسپورٹ شوز جیسا لڑکیاں پہنتی ہیں، مرد بھی پہنتے ہیں، عورتیں پہن رہی ہیں. اسی طرح بہت سارے کینوس شوز جو اسکول میں پہنے جاتے ہیں لڑکی اور لڑکیاں سیم پہنتی ہیں، اس کا کیا ہے؟ تو دیکھیے میں یہ کہوں گا، ایک سوال اسی طرح سے آیا تھا کہ مرد اور عورتیں دونوں شلوار پہنتے ہیں. پٹھانی کی بھی تو شلوار ہوتی ہے، پنجابی کی شلوار ہوتی ہے، عورتیں بھی پہنتی ہیں جو شرٹ شلوار کے اندر شلوار ہوتی ہے. اب دونوں شلوار ہوگی تو کیا مردوں کے لیے درست ہوں گا؟ تو دیکھیے مرد اور عورت کی شلوار کے کٹس ڈیفائن کرتے ہیں، دونوں الگ ہیں. یہ بات کون بتا سکتا ہے؟ ایک آدمی جو ماہر ہے بولیں گے اس کے کٹس الگ ہے، اس کے کٹس الگ ہے، تو یہ مرد کی ہوگی عورت کی ہوگی. اور کوئی بھی آدمی عورت جیسی شلوار پہن کے مارکیٹ میں آتے لوگ ہنسیں گے نس میں، تو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے مردوں کے لباس اور عورتوں کے لباس کا، فوراً ہم ہنسنا شروع ہوتے ہیں کیا پہن کے آ گیا ہے نا. تو لہٰذا ڈیفائن. تو اگر اسپورٹس شوز ہے جو کہ پیروں کی سہولت کے لیے کھیل کود کے لیے بنائے جاتے ہیں، اگر اس میں کٹس ڈفرینٹ ہیں مرد اور عورتوں کے تو پھر پہننے میں کوئی حرج نہیں. چونکہ شوز اسپورٹس ہو جنرل ہو اسلام منع نہیں کرتا، لڑکیاں بھی پہن سکتی، اسپورٹ کھیل سکتی، اپنے گھر میں کھیل سکتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یا ان کے خاص عورتوں کے لیے کچھ بنایا جائے وہاں کھیل سکتی ہے. وہ کٹس ڈیفائن کریں گے کہ شوز کیسے الگ ہیں. اور میں نے دیکھا ہوں کچھ کامن شوز ہوتے ہیں لیکن ان کے کٹس تھوڑا کٹ آپ سمجھ جائیں گے یہ مرد کا نہیں ہے، ایک کٹ ڈفرینس کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں جو بتانا چاہ رہا ہوں؟ یہ بات اسلامکلی ایسا ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ اتنا لمبا، اتنا چوڑا، اتنا موٹا، ایسا نہیں. یہ بات ماحول میں آپ جائیے، دیکھیے دو شوز ایک جیسے، بالکل ایک ہی کمپنی کے بنائے ہوئے ایک جیسے، تھوڑے کٹ میں ڈفرینس، آپ خود بولیں گے یہ عورتوں کا ہے اور یہ مردوں کا ہے. کٹ کا ڈفرینس، اسٹائل میں ذرا سا جھوک آپ کو بتائیں گا یہ. جیسا کہ ان جنرل عورتوں کے کسی شوز کے اندر لیس نہیں آتے ہیں، سوائے وہ چپ چپ کے ڈپلیکیٹ لیس خالی چپکے ہوئے رہتے، کبھی کھلتے نہیں، کئی بار نہیں ہوتے. اگر پورا جوتا بھی مردوں جیسا ہو لیکن اس کے لیس ویسے ہے تو آپ بولیں گے یہ عورتوں کا شوز ہے، یہ مرد نہیں پہنتے یہ شوز. آپ وہ شوز پہن کے نکل، ارے کیا پہن کے آ گئے تم نے؟ عورتوں کا ہی. آپ بولیں کیسا پتا چلا؟ لوگوں کے ذہن کے اندر مرد اور عورتوں کے لباس کا بالکل ڈفرینس ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اسپورٹ شوز، کینوس شوز اگر اس کے کٹس اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کٹ لڑکی والا ہے، یہ کٹس یہ ڈیزائن لڑکوں والا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. کمپنی ایک ہو سکتی ہے، برانڈ ایک، شوز بھی کچھ حد تک سیم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کٹس ڈیفینیٹلی ڈیفائن کریں گے کہ مردوں کا کیا ہے اور عورتوں کا کیا ہے. یہ بات آپ کو اس سماج زمین زمانے میں سمجھنا ہوگا. میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو سنتوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، ہم تمام کو توفیق دے کہ ہر سنت کو اپنے زندگی میں ہم جو ہے مکمل طور سے اپنائیں، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھی، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.